یہ بات ہے قرآن کی، کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت کر سکے۔ یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی۔ اس بھیڑ سے ایک آواز آئی، مکہ والوں، میں ہوں ہاشم، عبداللہ مناف کا بیٹا، اور ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہمارے قافلے کو روکنے کی۔ یہ بات ہے سورہ قریش کی۔ مدرسوں میں اکثر سورہ قریش حافظی ڈنڈی مار کر یاد کرا ہی دیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں کہ سورہ قریش کا اصل معنی کیا ہے اور کیوں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ قریش بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنی دولت پر، مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ کیا ہے سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور کون تھے عمر الاولی عرف ہاشم، نبی کے پردادا ہاشم کا زمانہ، اور کیسے قریش قبیلہ اتنا خود غرض ہو گیا۔ اللہ نے اس کو مثال بنا کر قرآن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ مکہ سے پیغام آیا، اللہ نے قریش قبیلے کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئے اس سورہ کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، ہم اس ویڈیو میں اس کی پوری کہانی یا پورے واقعہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سورہ قریش کیوں نازل ہوئی اور سورہ قریش کا اصل معنی کیا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت سے اسکالر کا کہنا ہے کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوا جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ اس میں سے ایک سردار بولا، اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ایک شخص بول اٹھا، کون سی بات ابو حکم، کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتے۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی گھر ملا تھا۔ اور کہنے لگے کہ اگر سردار بنانا ہی تھا تو اللہ کسی سردار کو نبی بنا دیتے۔ اور جب ان لوگوں کا غرور اور ان کا گھمنڈ حد سے زیادہ ہو گیا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کیا کیا، ان کی حیثیت کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا۔ اللہ نے اس وقت سورہ قریش کو نازل کیا۔ اس میں سے ایک سردار نے بولا، محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے قریش قبیلے کے خلاف ایک نئی ساری لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں ہم ناشکرے ہیں۔ تو اس میں سے دوسرا شخص بول اٹھا، شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، سوچو ذرا، یہ بات مت بھولو کہ ہم عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے سردار ہیں۔ کیا تم بھول گئے وہ زمانہ جب مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا اور بدحال تھا؟ یہ بات اصل میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قید کا شکار تھا، آبادی کم تھی، اس کے باوجود بھی لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ ان کی ہر سانس اپنے آپ میں ایک سوال کر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی توحید کو بھول چکے تھے۔ مکہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ دن رات لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے، ان کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے اور کہتے، اے ہبل ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن، اے ہبل بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر رحم۔ یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو خواب میں روٹیاں نظر آتی تھی۔ اس میں سے ایک شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا، کل میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں بیٹھے تھے اور پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے اور پھر ٹھنڈا پانی پیا، وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، مکہ والے دیوتاؤں کی پوجا
کرتے رہے۔ وہ اپنے دیوتاؤں سے دن رات بھیک مانگتے اور ان کی عبادت کرتے، ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دے، ہوبل کی شان سلامت رہے، مگر ان کا کوئی دیوتا کام نہ آیا۔ دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے۔ اس میں سے پہاڑ پر بیٹھے ایک شخص نے دیکھا کہ مکہ کی اور تیز رفتار میں کوئی آ رہا ہے، اور پھر ایک امید جاگی، ایک آواز اٹھی، ارے یہ کون ہے؟ اور کہنے لگے، ارے یہ تو عبد الحاسم کعبہ کے سردار آ رہے ہیں۔ حاسم دور دراز علاقے کا سفر کر کے اپنے لوگوں کے لیے کھانے کا سامان لائے تھے۔ وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتے، بھوکوں کو اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر کھلاتے۔ اپنے لوگوں کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا، لیکن پھر بھی بھوک کے بادل ان پر منڈراتے رہے۔ مکہ کے سردار سے ایک بزرگ نے کہا، حاسم کچھ دن تو گزر جائیں گے، لیکن تمہیں اس مشکل کا مکمل علاج نکالنا ہوگا۔ مکمل علاج یعنی مکہ کو ایسے پلان کی ضرورت تھی جس سے اس قید کو، اس بھوکمری کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ حاسم صبح شام پلان بناتے رہے، اپنے لوگوں کی فکر کرتے رہے۔ وہ جگہ جگہ جا کر بڑے بوڑھوں سے رائے لیتے رہے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، اور کہنے لگے، میں اپنے لوگوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، آپ سب مکہ کے بزرگ ہیں اور کوئی راستہ دکھائیے۔ پر کوئی بھی اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ نہیں دکھا سکا، اور کہنے لگے، ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، کیسے نکلے اس مصیبت سے۔ اس علاقے کے بارے میں تم تو جانتے ہو، مکہ ایک ریتیلا علاقہ ہے، یہاں نہ پھل پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی سبزیاں، اور نہ ہی یہاں سونے کی خدانیں ہیں اور نہ ہی ہیرے کی، چاروں طرف بس ریت ہی ریت ہے اور مٹھی بھر بھوکے لوگ۔ وہ کرتے بھی تو کیا کرتے؟ اور وقت یوں ہی گزرتا رہا، نہ جانے کتنی زندگی موت کے حوالے ہو گئی۔ حاسم غور و فکر میں ڈوبے رہے، اور پھر ایک دن انہیں خیال آیا کہ مکہ والوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گھر کعبہ ہے، اور اپنے من میں سوچنے لگے، یہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ یہ تو سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی کعبہ کا نام استعمال کر کے ہم مکہ کا پہلا تجارتی سفر کریں گے۔ حاسم بہت ہی خوش ہو کر اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور کہنے لگے، قبیلے والوں، ہم کاروبار کریں گے، سردیوں میں یمن کا سفر کریں گے اور گرمی میں سیریا کا۔ یہ سن کر قبیلے والے کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس اعلان کو سن کر مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے۔ آج تک کسی نے ایسی بات نہیں سوچی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، حاسم کا یہ اعلان موت کا پیغام ہے۔ کیا ایسی بات نہیں ہے جیسے ہم خود اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں؟ شام ڈھلتے ہی ڈاکو ہمارا مال لوٹ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ قبیلے والوں کی یہ بات سن کر حاسم مسکرانے لگے۔ انہوں نے ان سب کو سمجھایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو اس قبیلے سے ایک شخص بول اٹھا، ہاں بالکل صحیح کہا، حاسم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ اصل میں اس زمانے میں کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بت الگ الگ علاقے کے الگ الگ قبیلے کے بت تھے، اور ہر قبیلہ اپنے بتوں کی پوجا کرنے سال میں ایک بار مکہ ضرور آتا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ قریش کے قافلوں پر حملہ کرتا ہے تو اسے اس بات کا ضرور ڈر لگا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش والے ان کے بت کو کوئی نقصان پہنچا دے یا ان کے بت کو کعبہ سے باہر نکال کر پھینک دے، کیونکہ ان کو سال میں ایک بار اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے مکہ ضرور آنا تھا۔ کسی نے اگر ضرورت بھی کی تو ان کے بتوں کو نکال دیں گے، اس قبیلے کے بت کو۔ تو قبیلے والے کہنے لگے، ہاں بالکل۔ اور جب یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی تو کچھ ہی دنوں میں سفر کی تیاری کر لی گئی۔ وہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے، اور اگر راستے میں انہیں کوئی ڈکیت مل جاتا
کیا تم جانتے نہیں ہو ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں؟ یہ بات سن کر ڈکیت شرمندگی اور خوف سے سہم جاتے اور کہتے مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ سفر والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آگے سے خیال رہے دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔ اور وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھتے رہے، اور اسی طرح مکہ کے ہونے کی وجہ سے قریش بے خوف ہو کر سردی اور گرمی کا سفر کرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ ایک بزنس ہب بن گیا، یعنی بزنس کا ایک بہت بڑا سینٹر بن گیا۔ لوگ خوشحال اور امیر ہو گئے۔ ان لمبے سفر کی وجہ سے قریش کو دنیا کا علم ہو گیا، اور وہ باقی قبیلوں سے پیسوں اور علم کے معاملے میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے۔ ان کے تعلق کئی ملکوں کے بادشاہ کے ساتھ بن گئے، اور انہی بہت سارے سفر کے دوران انہوں نے کیلی گرافی یعنی رسم الخط سیکھا، جسے بعد میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہاشم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یہ سردی اور گرمی کا سفر یوں ہی چلتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں مکہ اتنا بڑا بزنس کا ہب بن گیا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس کا مرکز بنے، یعنی بزنس کا سینٹر بنے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو یہی قریش اپنے پیسے کا زور دکھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کو نازل کیا تاکہ انہیں یہ یاد دلا سکے کہ وہ بھوک سے مر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور اتنی عزت والے ہوئے۔ یہ تھی سورہ قریش کے نازل ہونے کی پیچھے کی کہانی۔ اب اس سورے کو بہت ہی دھیان سے اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اس پوری سورے میں اللہ تعالیٰ قریش سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قریش کی بات کر رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کسی سے خفا ہونے کا یا ناراض ہونے کا، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے اس سے بات کرنا پسند نہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری صورت میں تھرڈ پرسن یعنی تیسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی آپ باریکی سے اسے سمجھیے کہ یہاں پر کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، قریش قبیلے کی۔ اب کیونکہ پہلی اور دوسری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ملتی ہیں تو انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ قریش بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہو چکے تھے سردی اور گرمی کے سفر سے، یعنی کسی چیز کی آپ کو عادت ہو جانا، جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو۔ مثال کے طور پر ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے، جیسے رکشے والے کو 10 لوگوں کو بٹھا کر رکشہ کھینچنے کی عادت۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عادت ہو گئی ہے قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ اب ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا جا رہا ہے، عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، عبدل میرے بھائی کس قدر سردی ہے، مگر ان سفر کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ اصل میں ہمیں عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے جو اس گھر کا مالک ہے، یعنی کعبہ کا مالک۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ گرمی اور سردی کے سفر کی عادت
ہو گئی ہے۔ لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی ہے۔ ہم پر سردیاں آسان ہیں، بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے۔ تو یہ سمجھنے والی بڑے ہی مزیدار والی بات ہے کہ سردیوں میں اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، بہت ساری سبزی، بہت سارے فصلیں اگتی نہیں ہیں، اکثر کئی لوگوں کے کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ سردیاں اتنی مشکل وقت ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا، ہر خوف سے محفوظ رکھا، تمہیں روزگار دیا۔ اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں دیتے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس کا یہ کعبہ ہے۔ وہ کعبہ سے یمن اور یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، جو سفر بہت ہی مشکل تھا، لیکن وہ راستے میں نام لیا کرتے تھے، کیا تم نہیں جانتے ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ کبھی کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا، اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، نہ کہ بت پرستی کرتے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، جسم آپ کا کام کر رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تم ناشکرے ہو گئے ہو، پر کم سے کم اس نعمت کو تم یاد رکھتے، یا نعمت جس کا تم نام لے کے بار بار سفر کرتے ہو۔ یہاں کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایک گہری بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کے تم اتنے بڑے بن گئے ہو۔ اور بڑے بڑے بادشاہ تم سے کہا کرتے تھے کہ کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے، ساری زندگی کو دیکھیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ، وہ سارا راز اسی تیسری آیت میں چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پر رہے، ایک رب کی عبادت کرے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی نہ آئے۔ بندے کو اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو وہ اپنے رب سے دعا مانگے، بیچ میں یہ سوچنا ہی نہ پڑے کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی۔ وہ رب کا بنایا ہوا سب سے بہترین بندہ ہے، رب تک ضرور پہنچے گی۔ اس لیے یہ آیت ایک توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اب جب ہم ان تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے۔ اب یہاں سوچنے والی ایک بات ہے کہ قریش یہ بھی کہہ سکتے تھے کس اللہ کی عبادت کریں، کون سا اللہ، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا ہے، اور بتاؤ ان میں سے کس کی عبادت کریں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ چوتھے آیت میں دیتے ہیں۔ کیا ہے چوتھی آیت کا ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ رب جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے، اور کہیں راستے میں مال لے کے نکلو تو کوئی تمہیں لوٹ نہ لے۔ اب اس پوری آیت کو ایک بار جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ ناشکرے ہو گئے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، کیونکہ ایک مشکل سفر تھا۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ رب جس نے ان کی حفاظت کی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے، بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے، میرے کس کام کی ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت تک نازل کیا گیا ہے۔ سورہ قریش ایک آئینہ ہے کو اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ قریش کی
قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج سے 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے اسے خریدنے کی حیثیت نہیں تھی، شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے، تو آج آپ کا خود کا مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو پہلے سے بہتر کر دیا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اب آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے بارے میں جانیں، اس کی کتاب کو پڑھیں۔ لیکن آپ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اب تو ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، ایسا ہے گاڑی تھوڑی بڑی لیتے ہیں، اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے، ایک تو ہے دوسرا اور لے لیتے ہیں جس سے اچھا خاصا پیسہ آئے گا۔ تو جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کے اوپر تعجب ظاہر کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہمارے اوپر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے، انہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، رہنے کے لیے دیا، پہننے کے لیے دیا، بہتر شہر میں پیدا کیا، لیکن یہ اپنے رب کو بھول گئے۔ اپنے بچوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے، آپ کی اور ان غزہ میں مر رہے لوگوں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہوئے۔ آپ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پی سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں اور آرام سے سانس لے سکتے ہیں، لیکن وہ آرام اور چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔